الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. حضرات، عاشورہ کا جلوس اپنی روایتی حرمتوں اور عظمتوں کے ساتھ انشاءاللہ زینبیہ امام بارگاہ سے روز عاشورہ 4 بجے سے پہر شروع ہوگا، اور جے ہاسپٹل سے ہوتا ہوا، برہانی کالج کی طرف سے اور مجگاؤں سرکل کی طرف سے گزرتا ہوا رحمت آباد قبرستان جا کر اختتام پذیر ہوگا. پروردگار آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائیں کہ اس جلوس عاشورہ میں شرکت کریں، اور جو لوگ بھی جلوس عزائے روز عاشورہ کا اہتمام کرتے ہیں، جو جس کیپیسٹی میں بھی جس قدر سرکار سید الشہداء کے لیے خدمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. پروردگار اسے جزائے خیر عطا فرمائے، چاہے وہ امام
کے ٹرسٹیزوں، انجمنوں کے ذمہ داروں، سماجی اور سیاسی کارکنان ہوں یا حکومتی اداروں کے لوگ ہوں، پولیس کے لوگ ہوں، پروردگار ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج 8 محرم گزر گئی۔ انتظار رہتا ہے کہ محرم آئے گا اور ہم عزاداری کی سعادت حاصل کریں گے۔ محرم آیا اور گزر گیا، کل 9 محرم ہوگی اور پرسوں روز عاشورہ۔ پورے گلوب پر جو سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالات ہیں، اس کے نتیجے میں زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے اور یہی ہوگا۔ اس زمان و مکان میں، اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوتا رہے گا کہ زندگی کے شرائط، کنڈیشنز، سرکمسٹانسز، یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کو
متاثر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ہے اقتصادی حالات، اکنامکس۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے چیز وہ سیاسی حالات، پولیٹیکل کنڈیشنز اور سرکمسٹانسز۔ یہ دونوں مل کر انسانی معاشرے کو اور انسانی سماج کو بہت متاثر کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو پوری دنیا کی جو سیاسی اور اقتصادی صورتحال ہے یہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر مسلک کے انسانوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں یہ حالات۔ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، اور اس میں پھر بیماریاں آ جاتی ہیں، وبائیں آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، کووڈ-19 آ گیا۔ ان سب نے عزاداری کی قدروں کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں آپ سے بس ایک التماس رکھتا ہوں، اگر تعلق آپ کا حضرت سید الشہداء امام حسین سے ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو جبر تاریخ ہے، یہ جو اس دنیا میں جاری و ساری میٹیریل ڈائلیکٹسزم ہے، یہ جو جبر تاریخ ہے، یہ جو جبر زمان و مکان ہے، یہ جو مادی حالات کا جبر ہے، اس کے آگے مجبور ہو جانا کسی حسینی کو زیب نہیں دیتا۔ خود حضرت امام حسین ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اگر جبر تاریخ کے فلسفے کو ہم قبول کر لیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو حالات ہیں ہم ان حالات کے ساتھ ہی دریا کی سطح پر بہتے ہوئے معمولی سے تنکے کی طرح بہنا ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو پھر ہرگز ہم پیرو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نہیں کہلا سکتے، کیونکہ اس وقت یہ جو میں کہتا آیا ہوں، چاہے توحید اور الہیات کے چیپٹرز ہوں اور چاہے انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق باتیں ہوں، میں نے کہا نا کہ پوری انسانیت میں یہ 5 انوار جو ہیں یہ اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی سب سے بڑی آیت ہیں، یہ ہیں آفتاب افلاک ہدایت۔ تو آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مثال بہت روشن ہے۔ اگر جبر حالات کا فلسفہ جوں کا توں قبول کر لیا جائے، برحق سمجھ لیا جائے، تو پھر انکار بیعت کے کیا معنی ہیں، پھر قیام کربلا کے کیا معنی ہیں، حالات کیا کہہ رہے تھے، جبر سیاسی کیا تھا، اقتصادی حالات کیا تھے، سماجی حالات کیا تھے، ان تمام حالات کے مقابلے میں تنہا حضرت امام ابو عبداللہ الحسین کا کھڑا ہونا اور کامیاب ہونا، یہ یاد رکھیے گا دونوں جملے، ہرگز اس مغالطے میں نہ آ جائیں کہ امام تو بظاہر شکست کھا گئے تھے،
نہ ہمارے امام بظاہر شکست کھا گئے تھے نہ بباطن. بظاہر بھی فاتح حسین تھے، بباطن بھی فاتح حسین. امام کا قیام کرنا، امام کا کھڑا ہونا اور کامیاب ہونا اس ناقص مادی جدلیاتی فلسفے کی رد کے لیے کافی ہے کہ دیکھو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، حال کا رخ کچھ بھی ہو، اگر ان صمدی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دل میں چراغ توحید روشن ہو، انسان میں حریت ہو، آزادی ہو، انسان کے اندر حمیت ہو، غیرت ہو، انسان کے اندر عزم ہو، وہ اولو العزم انسان ہو، تو پوری دنیا شکست کھا جاتی ہے، وہ فاتح ہو کے سامنے آتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. اسے صرف سخن گسترانہ بات نہ سمجھیں، اور اسے یہ نہیں کہ بڑی بڑی سیاسی تحریکوں کے ساتھ ہی صرف جوڑا جائے یہ خیال ہو، یہ تصور نہیں. زندگی کی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات، ہر چیز کے ساتھ یہ تصور وابستہ ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کون؟ ہم خدا رکھتے ہیں. ہم ہیں کون؟ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا رسول رکھتے ہیں. ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا امام رکھتے ہیں. اب یہ بار بار تو نہیں کہنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے کہ ہمارے رسول تھے نہیں، اب بھی رسول ہیں. علی امام تھے نہیں، علی امام ہیں. سرکار سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین ہمارے امام اور رہبر تھے نہیں، امام اور رہبر ہیں اور تا قیامت رہیں گے، تا قیامت رہیں گے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہمارے امام اور رہبر تھے اور ہیں اور تا قیامت رہیں گے. یہ معصومین وہ ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کی روحانی قدروں کو، اخلاقی قدروں کو اور وجودی قدروں کو ان انوار مقدسہ کے سائے میں، ان کے انوار کی تابش میں، ان کے پرتو میں، ان کی روشنی میں ہمیں باقی رکھنا ہے. دنیا کے سامنے ہار جانا نہیں ہے. اور یہ ٹریننگ اسی سے شروع ہوگی. دو طرفہ بات ہے. اپنے نفس کو بھی تو تسخیر کرنا ہے. یہ نفس چھوٹے چھوٹے بہانے سامنے رکھ کے سہولت پسند ہو جاتا ہے. بھئی اب 2 سال سے یہ عادت پڑ گئی لوگوں کی کہ انٹرنیٹ پر اور ٹی وی چینلز پر اور یوٹیوب چینلز پر مجلسیں گھر بیٹھ سن لیں تو ہم فرش عزا پہ کیوں جائیں. اب یہ کوئی آپ کو امریکہ اور اسرائیل تھوڑی سکھا رہا ہے، یہ تو آپ کا نفس ہے جو وسوسہ کر رہا ہے. ہر چیز معلوم ہوا، کوئی بھی چھوٹا سا واقع ہوا امریکہ اسرائیل. وہ شیطان بزرگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم لوگوں کا نفس بھی کیا شیطان خرد ہے. نفس اپنے نفس پر نظر رکھیں. یہ مجلس میں نہیں جائیں گے ہم تو گھر ہی پہ بیٹھ کے مجلس سن لیں گے. یہ روش غلط ہے. اور پھر جلوس عاشوراء، جلوس عاشوراء کی عظمت میں، حرمت میں، اس کی شان و شکوہ میں روز بروز سال بسال اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. اب ایک بہت سخت جملہ کہوں گا.
کربلا میں تو اصحاب حسینی کو یقین تھا کہ موت ہی سامنے ہے، مگر زیر پرچم عباس رہے یا نہیں رہے، یہ علم بھی جو جلوس عزا میں لے کے آپ جاتے ہیں منسوب تو حضرت عباس سے ہے نا، اس علم کو چھوڑ کر آپ گھر کیسے بیٹھ جائیں گے؟ پھر کس منہ سے کہیں گے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کربلا۔ واضح ہے، بہت واضح پیغام ہے، اور وہی آداب، سر برہنہ ہو، آستینیں الٹی ہوئی ہوں، گریبان کھلا ہوا ہو، جہاں تک کوشش کیجیے گا پا برہنہ ہو، اس سے ایک میسج جاتا ہے، معلوم ہو کہ یہ غمزدہ شخص ہے، معلوم ہو کہ یہ درد مند ہے، معلوم ہو کہ اس کے دل میں الم ہے، معلوم ہو کہ اس کے دل میں کرب ہے، معلوم ہو کہ یہ شخص سوگوار ہے۔ حاشا و کلا، کسی کو دنیا میں یہ جرأت نہ ہو تہمت لگانے کی کہ یہ جلوس دہشت گردوں کا جلوس ہوتا ہے یا بے امنی سے اس سے ممکن ہے، نہ بے امنی ممکن ہے نہ کبھی ہوئی ہے۔ جلوس عاشورہ کے طفیل میں تو جہاں جہاں بے امنیاں ہوتی ہیں وہاں وہاں امن قائم ہو جاتا ہے، اور ایک دن کا امن نہیں۔ اب عجب رخ میں گفتگو چل پڑی آج۔ ظاہر ہے میں ان مجلسوں میں جو عوامی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ میرا ذہنی رویہ یہ ہے کہ وقتی مسائل پر بھی پھر ذرا تفصیل سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ میرے علم میں ہے یہ باتیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس میں معاملات میں شریک رہے انہوں نے نقل کیا، اور کتنے معاملات میں خود شریک رہا ہوں کہ معلوم ہوا کہ ملک کے دو گروہوں میں اختلاف ہے، یہ ان کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ ان کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ حیدرآباد میں، دلی میں، مختلف شہروں میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ خود سے عزاداروں نے یہ طے کر لیا کہ اس سال ہم اپنا جلوس لے کر، علم لے کر، تعزیہ لے کر ان کے محلے سے نہیں جائیں گے، ہم اس محلے سے جائیں گے۔ محرم آنے سے پہلے وہ لوگ خود آئے، کہا دیکھیے وہ اختلاف اپنی جگہ ہے جو کچھ ہے، مگر امام حسین کا جلوس تو ہمارے محلے سے گزرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم سال بھر امام حسین کے علم کے پھریرے کی ہوا کی تاثیر محسوس کرتے ہیں، ہم اس کی برکتیں محسوس کرتے ہیں۔ تو جلوس عاشورہ کے شکوہ میں اس کی شان میں کوئی کمی نہ آئے، تعداد کم نہ ہو، شرکت سلیقے سے ہو، صفائی کا خیال رکھیں اور حزن و ملال کو ظاہر کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ظاہر ہے آپ کے سامنے جو صورتحال ہے کہ وقتی اعلانات ہوتے ہیں، وقتی سوالات ہوتے ہیں، اور اس میں جو اصل موضوع ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے بیان میں، اس کی وضاحت میں کمی و کوتاہی ہو جاتی ہے، چونکہ وقت کی بھی محدودیت ہوتی ہے۔ عنوان تھا ہمارا اس مرتبہ امام حسین انوار و اقدار۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس عنوان کے تحت آقا حسین کی سیرت کے نورانی گوشے پیش کریں آپ کے سامنے، اور وہ قدریں، وہ ویلیوز جس کی ضرورت تمام عالم انسانیت کو ہے، صرف شیعوں کو نہیں ہے، صرف سنیوں کو نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین
چراغ ہدایت ہیں، کشتی نجات ہیں، آفتاب ہدایت ہیں، سراپا نور ہیں، باطن آیت نور کا مصداق ہیں۔ جس بات کا مجھے پہلے سے خیال تھا اور ظاہر بھی کر چکا تھا کہ آیت نور کی تفسیر بھی شاید مکمل نہ ہو پائے گی، اور جو کچھ میں اس دن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ عرض نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہمیشہ ایک کامیابی ضرور مجھے ملتی ہے، وہ یہ کہ ذہنوں کو کم سے کم اس موضوع سے مانوس کر دیتا ہوں، اذہان مانوس ہو جاتے ہیں، سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سوالات آپ کو اس دروازے سے جوڑے رکھتے ہیں کہ جس دروازے سے ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ میں نے اسی اشرے میں کہا تھا، اس سے پہلے بہت سی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، اور آج پھر تیزی سے یہ چھوٹا سا جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں کہ سوالات کہیں بازار میں نہیں بکتے، سوالات تو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، خود بخود پیدا ہوتے ہیں، اور یہ لطف پروردگار ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال دی تھی میں نے بھوک کی، جسم میں بھوک پیدا ہوتی ہے جب جسم کو مزید طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی۔ اسی طرح روح میں جب علم کی ضرورت ہوتی ہے تو سوال پیدا ہوتے ہیں، چونکہ علم غذائے روح ہے، علم ہی غذائے روح ہے، علم ہی غذائے روح ہے۔ روح کی غذا کچھ نہیں ہے سوائے علم کے۔ جسم عناصر خاکی سے بنا ہے تو اس جسم کی غذا خاک سے رویدہ ہوتی ہے، اس جسم کی غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ روح عناصر خاک سے نہیں بنی ہے، روح امر ربی ہے، تو روح کی غذا بھی ادھر سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے روح کی آبیاری کے لیے، روح کی سیرابی کے لیے، روح کے تغذیے کے لیے، روح کی تقویت کے لیے پروردگار عالم نے جو ہدایت کا نظام قائم کیا ہے، ہدایت کا نظام اس ہدایت کے قلوب میں بیان کیا ہے، وہ ہے آیت نور۔ اور اس نقطے پر مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں میں اختلاف نہیں ہے۔ میں نے آج بھی مطالعہ کیا، بہت سی تفسیروں کا مطالعہ کیا، شیعہ مصنفین کی تفسیریں ہوں یا اہل سنت علماء کی تفسیریں ہوں سورہ نور کی، اکثر مفسرین اگر اجماع حاصل کریں، اکثر مفسرین اس بات کے طرف اشارہ کرتے ہیں، بلکہ صراحت کرتے ہیں کہ مراد اس آیت نور میں ہدایت الہیہ ہے۔ اللہ کی ہدایت کا جو نظام ہے وہ بڑا نورانی نظام ہے۔ اس کی تشبیہ دی ہے آیت نور میں مشکات و چراغ و مصباح، اور آخر آیت میں صراحت بھی ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعاً در اہل تک آ جائے تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی عنایت خاص شامل حال۔ اگر اللہ کی عنایت خاص شامل حال نہ ہوتی تو
خانہ نور کی ہدایت کیسے حاصل ہوتی؟ اس میں خاص توفیق الہی شامل ہوتی ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی طرف، یعنی اپنی جانب سے بھیجے جانے والے ہادی کی طرف. اور نور کیا ہے؟ اللہ ہدایت کرتا ہے سورج کی طرف، اللہ ہدایت کرتا ہے چاند کی طرف، بدر کامل کی طرف. اللہ ہدایت یہد اللہ لنورہ، اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی طرف، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے. یہاں ابھی جبر و قدر کی طرف ذہن عالی نہ جائے، یہاں پوشیدہ ہیں دو چیزیں، ایک قاعدہ لطف اور ایک مصلحت و توفیق. اللہ نے خلق کس لیے کیا ہمیں اور آپ کو، سب کو، اس کائنات کو؟ یہ اس کے فیض کا تقاضا تھا. یہ لفظیں یاد رکھیے گا، میں کبھی کبھی کلیدی لفظیں حوالے کر دیتا ہوں، چونکہ ہر لفظ کے ضمن میں جو تفصیلی بیان ہے نا علمی، وہ بیان وقت کے سانچے میں اسے فشردہ کر کے پیش کرنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی. تو یاد رکھیے کہ جیسے اس سے پہلے میں نے آج دن میں بھی پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، اور آپ کے سامنے بھی تیزی سے دہرا دوں اس توقع کے ساتھ کہ پہلے سے آپ کو یاد ہوگا. یہ چیز آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، حفظ ہو جانی چاہیے. اب دیکھیں یاد ہے یا نہیں، جوان جواب دیں گے تب. قرآن مجید کے بارے میں اگر میں یہ پوچھوں کہ قرآن مجید اگر ایک کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، ایک لفظ میں قرآن مجید ایک کتاب ہے اور اس کا موضوع ہے توحید، توحید حق صمدی. یہ کلیدی الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا، اس سے بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ تقوی. قرآن مجید کا نظام کیا ہے، جو نظام اس نے دیا ہے عالم انسانیت کو؟ ولایت. ایک ایک لفظ. قرآن مجید نے تمام انسانوں کو جو کلچر سکھایا ہے، وہ کلچر کون سا ہے؟ وہ کلچر ہے محبت اور مودت کا. قرآن مجید پڑھنے کے بعد کہیں نفرتیں پنپ نہیں سکتی. قرآنی تعلیمات نفرتوں کو مٹاتی ہے، محبتوں کو پروان چڑھاتی ہے. تمام انسان سنیں، جس مسلک و مذہب کے بھی ہوں. اب چند الفاظ اسی طرح ایک ایک لفظ یاد رکھیں گے نا آپ، یہ چیلنج ہے، ایک ایک لفظ یاد رکھیں گے اس فقیر کا تو گویا ریلیجس سائنسز کی ایک ایک برانچ پر آپ کی گرفت ہو جائے گی. بڑے بڑے مسئلے جس پر سینکڑوں صفحے لکھے جا چکے ہیں یا لکھے جا سکتے ہیں، وہ آپ کی مٹھی میں ہوں گے. قرآن کا موضوع توحید، قرآن کا عملی پیغام تقوی، قرآن مجید کا نظام سسٹم ولایت. نہ کمیونزم، نہ سوشلزم، نہ کیپٹلزم، ولایت. اس وقت پوری دنیا میں کیپٹلزم کی حکمرانی ہے تقریباً. ہم اس دن کے منتظر ہیں جب پوری دنیا میں ولایت کی حکمرانی ہوگی. ولایت کی حکمرانی یعنی کیا؟ کیپٹلزم کی حکمرانی کے کیا معنی ہیں؟ ایک ایک لفظ میں. کیپٹلزم کی حکمرانی کے معنی یہ ہیں کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے. صاف باٹم لائن. یہاں بڑی ٹرمینالوجیز استعمال کروں آپ کے سامنے. کوئی یونیورسٹی کا لیکچر تو ہے نہیں، یہاں کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی بیٹھا ہے، ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، عالم بھی ہے، اسکالر بھی ہے، لیکن ایک مزدور بھی بیٹھا ہوتا ہے ہمارے سامنے.
تو ہم بالکل سادہ سی بات کہیں، کیپٹلزم کی فلسفہ کیا ہے؟ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پیسے میں اضافہ ہوتا جائے، ثروت میں اضافہ ہوتا جائے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اور ان کیپٹلسٹوں کے سامنے یہ جتنی بھی تقریریں کرتے ہیں نا، یو این کے پلیٹ فارم سے، یونیسکو کے پلیٹ فارم سے، اور پتہ نہیں کن کن پلیٹ فارم سے، یہ سب سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہیومن رائٹس، ہیومن ویلیوز، مورل ویلیوز، سب سیاسی باتیں ہیں، اس میں کوئی جوہری حقیقت نہیں ہے۔ عام انسانوں کی قدر و قیمت ان کے سامنے حشرات الارض کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان مکروہ لوگوں کو پہچانیں، بیدار ہوں، غفلت میں نہ رہیں، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آ جائیں۔ ان کے سامنے حقیقتاً انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طریقے سے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے مجرم؟ کس لیے جنگ ہو رہی ہے یمن کی؟ دنیا کے اور کتنے ملکوں کو بتاؤں کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ روس اور یوکرین کی کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ اور یاد رکھیے، جنگوں کے برے اور خراب اثرات پڑتے ہیں انسانوں پر۔ اگر ذہن بیدار ہے تو ایک جملہ کہوں، دنیا کی تمام جنگیں وہ ہیں جو تمام انسانی معاشرے پر برے اثرات ڈالتی ہیں، الا ایک جنگ تھی، جنگ کربلا۔ اس جنگ نے پوری انسانیت کو ہمیشہ ہمت، حوصلہ، وفا، اخلاص، توحید، وحدت، محبت، مودت، یکجہتی، یہ قدریں عطا کی ہیں کربلا میں۔ دوسری جنگیں ان کے اثرات سے قومیں بھوکی مر جاتی ہیں، کربلا کی جنگ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے تو لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ کربلا کی یاد میں کوئی اربعین کے جلوس میں جا کے دیکھیے، کیا سبیلیں لگتی ہیں، کیا لنگر تقسیم ہوتے ہیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، موازنہ میں کیا کروں آپ خود کر لیجئے گا۔ ایک عبادت ہے واجب فریضہ، حج۔ حج میں جائیے تو کھانے اور پانی کی کتنی قیمت دینی پڑتی ہے؟ پانی کی پانی بھی خرید کے پیتے ہیں اس شہر میں جہاں زمزم ہے۔ اور چلے جاؤ کربلا، اس شہر میں جہاں پانی بند کیا گیا تھا، آج کسی کو پانی خرید کے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین
ہم سنتے ہیں، دہراتے ہیں، خدا رازق ہے، خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا فیاض ہے. ان آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں تو اس کا فیض کبھی فاطمہ کے در سے ملتا ہے، کبھی حسین کے در سے ملتا ہے. پانی نہیں، پانی غذا کا. یہ تو زندہ معجزہ ہے، جا کے دیکھ لے کوئی. کربلا کے پیاسوں کا زندہ معجزہ. ساری دنیا میں سبیلیں لگتی ہیں. میں ان سبیل لگانے والوں کو بھی سلام کرتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں. میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر سبیل پر جا کر خود حاضری دوں، تھوڑی دیر اپنے ہاتھ سے راستے میں گزرنے والوں کو میں پانی پلاؤں، شربت پلاؤں، ان کی خاطر کروں، چاہے وہ جس مذہب کے بھی ہوں، اور بتاؤں کہ دیکھو یہ پیو، حسین کو یاد رکھنا. بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت ہے، میں کہہ رہا ہوں عبادت ہے. خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. جو جتنا بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں ان سبیلوں کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے امام حسین کی عزاداری میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا ملتا ہے خود اس دنیا میں اور کتنا ملے گا اس دنیا میں. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، ٹھوس حقیقت. کل سے اگر ذہن کا آپ کا مربوط ہے تو کل میں نے ایک سوال کیا تھا نا، حالانکہ جواب بھی دے دیا تھا مگر پھر اور واضح کر دوں. دنیا خدا رازق ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، عظیم ہے. اس کے بندے پھر جہالت اور افلاس میں کیوں مبتلا ہیں؟ یہ بھکمری کیوں ہے جگہ جگہ؟ افریقہ میں، یمن میں، مختلف جگہوں پر. اور صرف ایشیا اور تھرڈ ورلڈ کی بات نہیں ہے. ذرا چلے جائیے ساؤتھ امریکہ میں، چلے جائیے دوسری کنٹریز میں، وہاں کس قدر غربت ہے، کس قدر افلاس ہے، کیسی ناداری ہے. سب کا درد آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے اور سب کی خبر رکھیے. یہ کیوں بھوک کون بانٹ رہا ہے؟ آج کا ویسٹرن کیپٹلزم. یہ بھوکوں کو بھوکا رکھتے ہیں. ارے یہ تو وہ ہیں جو بچوں کے ہاتھوں سے نوالا چھین لے. آپ کیا جانیں ان کی شقاوت. اپنی مرضی سے، اپنے حقد، اپنے حسد، اپنی غلط سیاست کے لیے ہاسپٹلز پہ بمباری نہیں کرتے. یہ کرتے یا نہیں؟ اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوتا عالمی عدالت میں، کیونکہ عدالت بھی ان کی وہی مجرم، وہی حاکم، وہی منصف. اسکولوں پہ حملے ہوتے ہیں یا نہیں؟ نادان بچے، طالب علم حاصل کرنے والے بچے سسک سسک کے مر جاتے ہیں یا نہیں؟ جرائم، جنگی جرائم کا ذرا ایک فہرست مرتب کیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا قاتل، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا شقی امریکہ کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے؟ میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. میں تو جب ایک غریب کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل تڑپتا ہے. جب ایک بھوکے کو دیکھتا ہوں تو دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے. یہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے اور ان سب کے اوپر جو حضرت شیطان اکبر ہیں امریکہ صاحب، ان کی کیا پالیسیاں ہیں؟ دوسرا ملک پنپتا ہوا انہیں اچھا نہیں لگتا. دوسرے معاشرے گرو کریں، گروتھ ہو، ایوولوشن ہو، ترقی ہو، پروگریس ہو، آگے بڑھیں، وہ انہیں اچھا نہیں لگتا. جھوٹ بولتے ہیں مسلسل، جو کہتے ہیں ہم تو سب کی بھلائی چاہتے ہیں. کسی کی بھلائی نہیں چاہتے، کسی کی بھلائی نہیں چاہتے. جھوٹے بہانے نکال کر دوسرے ملکوں کو تباہ کرنا، یہ ان کی سیاست ہے کھلی ہوئی، یہ ان کی سیاست ہے. تو ان کا کام ہے بھوک تقسیم کرنا. بھوک
भूख परवान चढ़ाना। इनकी पॉलिसी है जाहिल रखना, जाहिल बनाना। आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने, आपके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। आपको क्या हक है यूनिवर्सिटी बनाने का? आप कौन होते हैं? मैं जब कहूंगा तब यूनिवर्सिटी बनाइएगा, मेरी इजाजत से। आपको क्या हक है हॉस्पिटल बनाने का? मैं जब कहूंगा मेरी इजाजत से, मेरी निगरानी में हॉस्पिटल बनेंगे। समझ रहे हैं आप? सियासी तकरीर नहीं है, हरगिज ये ना समझिएगा कि सियासी तकरीर हो रही है, हरगिज नहीं। मैं इंसानी मसाइल को एड्रेस कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि दुनिया के सरमायादारों, सरमाया परस्तों से आलमे इंसानियत का भला होने वाला नहीं है। भला होगा तो उस दीन, उस मसलक, उस मजहब और उन वैल्यूज और उस लाइट और उस एनलाइटनमेंट के जरिए जो करबला के भूखे और प्यासों के जरिए से सामने आई। बहुत वाज़ेह पैगाम है। कल से आज तक 2-3 बल्कि इससे ज्यादा जर्नलिस्ट, कोई टीवी जर्नलिस्ट, कोई वैसे ही मीडिया का शख्स पूछ चुका, आप अज़ादारी करते क्यों हैं? आप मुहर्रम के प्रीचर बन के आते क्यों हैं? आप किस लिए चाहते हैं कि आजादारी फरोग पाए? सड़कों पर लेकर जुलूस क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमसे कोई भूखा देखा नहीं जाता, हमसे जहालत देखी नहीं जाती, हमसे बीमारियां देखी नहीं जाती, हमसे बेअमनी देखी नहीं जाती, हमसे बेचैनी देखी नहीं जाती, हमसे फितना और फसाद और लड़ाई और झगड़ा ये देखा नहीं जाता। तो हम कैसे रोकें? हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई असलहा नहीं है। हमारा असलहा है आंसू, हमारी ताकत है हमारा गम। हम करबला के मजलूमों का तज़किरा करके लोगों के दिलों के गुदास को, दर्द को बढ़ाना चाहते हैं कि समझो इंसान जब मजलूम होता है तो क्या कैफियत होती है। और जालिम की शनाख्त पैदा करो, जालिम की शनाख्त पैदा करो, पहचान। और मीडिया के लोगों से मैं दस्ते अदब जोड़ के कहता हूं, खुदारा अपने ज़मीरों को जिंदा रखें। बन चुकी है मीडिया इंडस्ट्री, बन चुकी है, मगर आप इंसान हैं ना, आपके सीने में दिल है ना, आपके कासे सर में दिमाग है ना, आपके मादी वजूद के अंदर एक रूह है या नहीं? आप अवामुन नास के सामने जो खबरें पेश करें वो इस नीयत से और इस इरादे से कि हमें इंसानियत को भलाई तक पहुंचाना है, हमें जिहालत मिटानी है, हमें गुर्बत मिटानी है, हमें नफरतें मिटानी है। मीडिया के जरिए से नफरतें बढ़ाएं नहीं, मिटाएं। मोहब्बतों को परवान चढ़ाएं, मवद्दतों को परवान चढ़ाएं। बस गुफ्तगू होती चली जा रही है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं तो चंद लफ्ज़ें कलीदी और आपके सुपुर्द करना चाहता था। और आने मजीद देखिए, ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बहुत करना आता है मुझे, फ़िलॉसफी बयान करना बहुत आता है। पहले तो बदनाम था मैं इसी हवाले से, ये मौलाना मिंबर पे बैठ के मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करते हैं और फ़लसफ़ा आप कह रहे बयान करते हैं, लोग तो कहते होंगे फ़लसफ़ा बघारते हैं। जिसकी जो सतह होती है तहजीबी, वो वैसे ही तो गुफ्तगू करता है ना। फ़लसफ़ा, मंतिक, हिकमत सब अपनी जगह, कुछ बात अमली भी तो होनी चाहिए, नज़रियात अमल से जुड़े हुए हों। तो ये अमली बातें रोज़मर्रा की हर घर में करबला बरपा है। अब तो जदीद शुआरा क्या कहेंगे, जो हमारे क्लासिकी शायर कह गए हैं, लखनऊ दबिस्तान के बानियों में, लखनऊ दबिस्तान के हजरत शेख इमाम बख्श नासिख लखनवी, नासिख लखनवी ने छोटी बहर में अजीब व गरीब शेर कहा है, जमाने के सितम से रोज नासिख। ये लगता है कि 200 बरस पुराना शायर बोल रहा है।
زمانے کے ستم سے روز ناسخ نئی ایک کربلا ہے اور میں ہوں. زمانے کے ستم سے روز ناسخ نئی ایک کربلا ہے اور میں ہوں. اور ان تمام کربلاؤں کے پیچھے کہیں نہ کہیں خونی پنجہ، آہنی پنجہ سرمایہ پرستوں کا ہوتا ہے، سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، اور بطور خاص ویسٹرن کیپٹلزم. اسے تمام لوگوں کو، ایک صرف میں عرض کر چکا، صرف شیعوں کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، تمام انسانوں کا مسئلہ ہے. اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ فیض، ایک لفظ یاد رکھیے گا، فیض. فیض وجود تھا جو ظاہر ہوا تو تمام عالم امکان وجود میں آیا. یاد رہے گا یہ جملہ. اللہ نے فیض وجود بخشنے کے بعد پھر ضرورت سمجھی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کے لیے ہدایت، ایک تو ہدایت فطرت میں رکھی. فطرت میں ہر انسان کی فطرت خود مکمل کتاب ہدایت ہے. کاش یہ جملہ لے کے جائیں. ہر انسان کی فطرت، نیچر، ایک مکمل کتاب ہدایت ہے. مگر چونکہ یہاں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی کتاب فطرت پڑھ نہیں پاتا، تو پھر اس کو مزید ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. دل کہتا ہے کہ سچ بولو، انسان حالات سے مجبور ہو کر جھوٹ بولتا ہے. تو چاہیے کہ کوئی نبی سامنے آئے صادق اور امین، اور وہ اس ضمیر کی آواز کو زندگی عطا کرے، یہ حکم دے کہ سچ بولو، جھوٹ بولنا گناہ ہے. ضمیر انسان کا، فطرت انسان کی کہتی ہے دیکھو خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، مگر انسان خیانت کرتا ہے. اب ضرورت ہے ایک ایسے نبی کی جو آ کے تعلیم دے، دیکھو خیانت نہ کرو. یہ اندر سے ابھرنے والی آواز فطرت کی اور عقل کی، اس کو قوت عطا کرتا ہے کون؟ نبی. یہ نبی کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ وجود عطا کیا فیض کے تقاضے کے تحت. فیض نبیوں کے، رسولوں کے، اماموں کے بھیجنے اور معین کرنے کا نظام قائم کیا. کس لیے؟ لطف خدا. یاد رہے گا، لطف، فیض اور اس کے بعد لطف. فیض 4 لفظیں وہ یاد رکھیے گا، توحید، تقوی، ولایت، مودت. اب یہ 3 لفظیں یاد رکھیے گا، فیض وجود کا فلسفہ، لطف ہدایت کا فلسفہ. اب انسان کو مزید بھی کچھ چاہیے. اندر سے آواز آ رہی ہے، یاد رکھیے گا، اندر سے آواز آ رہی ہے، باہر سے آواز آ رہی ہے. اندر سے ایک طاقت اچھائیوں کی طرف اور خدا کی طرف آگے بڑھا رہی ہے. باہر سے ایک طاقت بلا رہی ہے، راستہ دکھا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی زمین سنگلاخ ہے، پتھر ہیں، کنکڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، رکاوٹیں ہیں. ادھر ایک شقی کھڑا ہے، ادھر ایک سرمایہ پرست کھڑا ہے، ادھر کوئی اور محارب کھڑا ہوا ہے. یہ جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی اگر انسان اپنے اندر کی آواز سنے، اس پر لبیک کہے، نبی کی آواز سنے، امام کی آواز سنے، لبیک کہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے، تو اب فیض کے بعد، لطف کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے، اسے کہتے ہیں توفیق. توفیق کے کیا معنی ہے؟ اب سمجھ میں آئی توفیق؟ توفیق عرض کر لینے دیجئے، وقت گزرا جا رہا ہے لیکن عرض کر لینے دیجئے. یہ سب کلیدی لفظیں ہیں، ہر زبان پر ہیں لیکن اس کے معنی نہیں جانتے یا غلط کانسیپٹ لیے بیٹھے ہیں. توفیق کا ورڈ جو ہے یہ نکلا ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا واو فے قاف، وفق. اسی سے اردو زبان میں ایک لفظ عام ہے اور ہندی میں بھی ہے، موافقت. عام لفظ ہے نا. کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آپ اٹھے، آپ نے کہا یہ کام بہت اچھا ہے بھائی، میں بھی آپ کے موافق ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. یہ کیا ہوئی؟ موافقت. ٹھیک ہے. موافقت کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مخالفت.
میں نہیں ساتھ دوں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کی، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ موافقت کے معنی ہے ساتھ آ جانا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے نا، اس لیے ایک جملے میں کہہ رہا ہوں۔ توفیق جو میں نے کہا، وجود کیوں عطا کیا اللہ نے؟ بتقاضائے فیض۔ ہدایت کا نظام قائم کیا بقاعدہ لطف، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا، اور توفیق کا نظام رکھا کہ جب انسان دل سے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ اپنی مشیت سے، اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنے اختیارات سے تمام حالات کو اس کے موافق بنا دیتا ہے۔ حالات کو اس کے موافق بنا دیتا ہے تاکہ وہ اس نیکی تک پہنچ سکے، اس خیر کو حاصل کر سکے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی سچی بندگی کر سکے، حق سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو سکے۔ واضح ہو گئی بات؟ توفیق ایسے ہی نہیں ملتی، اندر جذبہ ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، اپنے اختیار سے قدم اٹھاؤ۔ قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، قدم کے نیچے سے کانٹوں کو ہٹا دینا خدا کا کام ہے۔ سمجھ میں آئی توفیق؟ واضح ہے توفیق؟ ارادہ، اختیار، کوشش، نیت صادقانہ، تو پھر اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ ایک جملے میں یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ مصائب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بہت سی باتیں تھی رہ گئی۔ حبیب کوفے میں تھے، آقا حسین کربلا پہنچ گئے تھے، کوفے میں پورا حصار تھا، کوئی اپنے گھر سے نکلنے نہ پائے، کوئی حسین تک پہنچنے نہ پائے۔ حصار تھا، حصار، ناکہ بندی، راستے بند، پہرے۔ حبیب نے حبیب نے گھر بیٹھے ہوئے تھے نا، حبیب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے۔ حبیب نے ارادہ کیا، تیاری کی، گھر سے قدم نکالا، اپنے نوکر کو پہلے اپنا گھوڑا سواری کا دے دیا کہ جاؤ فلاں جگہ۔ واضح ہے، سب سنتے رہتے نا، اس سے درس کیا لیا؟ جب حبیب نے ارادہ کر لیا، قدم اٹھا لیا، تو ہر گلی پر پہرے ضرور تھے، مگر کوئی پہرا حبیب کو روک نہ سکا۔ حبیب کو توفیق حاصل ہوئی۔ حبیب آقا حسین تک پہنچ گئے، حبیب کو توفیق حاصل ہوئی، حبیب آقا حسین تک پہنچ گئے۔ حر، پہلے حر کا جذبہ تو ہو۔ حر نے تجزیہ کیا، نیت کی، ارادہ کیا، تو وہ 30-32 ہزار کا لشکر حر کو روک نہیں سکا حسین تک پہنچنے میں۔ توفیق، توفیق۔ حالات ایسے ہو گئے کہ حر آقا حسین تک پہنچ گئے، حالات ایسے ہو گئے کہ حبیب آقا حسین تک پہنچ گئے۔ بس یہ تو موضوع کے تعلق سے بات عرض کی۔ آج تو دیکھو جذبہ صادقانہ کیسا ہوتا ہے، یہ بھی جڑی ہوئی ہے بات تسلسل کے ساتھ۔ آقا حسین جب مکے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر اپنے فرس ہی پر، گھوڑے پر، اپنی سواری پر چلے جا رہے ہیں، جاتے جاتے حالت نومیہ طاری ہوئی، جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں غنودگی، نیند سی آئی، بس ایک ذرا سی نیند سی آئی، اور اس کے بعد آپ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی قسم، ارے دنیا حسین کو پہچانے تو صحیح،
یہ دو جملے الگ الگ ہیں نا. الحمدللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں. آقا حسین نے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور فوراً کہا والحمدللہ رب العالمین. اور ایک مرتبہ نہیں کہا، 2-3 مرتبہ کہا ہے. الحمد انا للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین. جوان بیٹا برابر میں چل رہا ہے. آگے بڑھے کہا بابا خدا آپ کو کوئی برا وقت نہ دکھائے، یہ تو بتائیے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں فرما رہے ہیں؟ بس عزیزان مجلس ختم ہوا چاہتی ہے. 2-3 جملے کہوں گا. یہ تو اتنی عظیم شہادت ہے کہ اس شہادت کو پڑھنے کے لیے ہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کربلا میں سرکار سید الشہداء خود حضرت سید الشہداء امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے بڑی شہادت ہے شہادت شبیہ پیغمبر. شبیہ پیغمبر. بس 2-3 فقرے. یہ شبیہ پیغمبر تھا، یہ بیٹا تھا. اب بابا اللہ آپ کو کوئی برا وقت نہ دکھائے، یہ بتائیے یہ اس وقت کلمہ استرجاع کیوں جاری فرمایا؟ یہ آپ نے کس لیے انا للہ. چیز ویلیو پر اپنا انعام خود پسند کریں. چیز ویلیو آئیں، بس لکی ڈرا فارم فل کریں اور جیتیں اپنی مرضی کا گفٹ روزانہ. اصل آزادی یہ ہے کہ لکی ڈرا میں شامل ہونے کے لیے خریداری کرنا ضروری نہیں. انا للہ فرمایا اور پھر فوراً الحمدللہ کا بیٹا. ابھی مجھے اب عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ابھی مجھے نیند سی آ گئی تھی. میں نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے ہماری طرف اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو یہ قافلہ کس تیزی سے جا رہا ہے، اسی تیزی سے اس کی موت اس کی طرف آ رہی ہے. میں سمجھ گیا بیٹا کہ ہماری سنانی سنائی گئی ہے، اب ہماری منزل نزدیک ہے، قریب ہے. صحیح. جناب علی اکبر نے سنتے ہی بس یہ کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھو نیت کیسی خالص ہونا چاہیے، عازم کیسا خالص ہونا چاہیے. سمجھو کربلا کو سمجھیں. یعنی یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا میں کوئی بیٹا اپنے باپ کا صرف اس لیے ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ یہ بابا ہیں میں ان کا بیٹا ہوں. مسئلہ بابا کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا یہ فرزند رسول ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ امام ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے، یہ ولی حق ہیں. اس لیے نہیں بیٹا ساتھ دے رہا ہے کہ بابا ہیں ہمیں ساتھ دینا ہے. یہ فرزند رسول ہیں، ابن رسول اللہ. اللہ اکبر. آج تک مسلمانوں کو فرزند رسول کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے. فرزند رسول کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا بیٹا؟ کہا پھر ہمیں موت کا کیا خوف. یہ جناب علی اکبر تھے جن کے لیے کربلا میں آنے کے بعد امام حسین نے بھی کیا فیصلے کیے ہیں. جب روز عاشورہ تمام اصحاب بھی موجود تھے اور تمام انصار بھی، جنگ کا آغاز تھا اور تیر عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے امام کی طرف پھینکا گیا، جنگ شروع ہوئی تو امام نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میدان میں میں اپنا بیٹا اکبر بھیجوں گا. جیسے ہی آپ نے اعلان کیا میدان میں میں سب سے پہلے اپنا بیٹا اکبر بھیجوں گا، اصحاب آ گئے آقا یہ نہیں ہو سکتا، ارے ہم زندہ رہیں اور شبیہ پیغمبر.
یہ ہیں اصحاب حسین. ہم زندہ رہیں اور شبیہ پیغمبر پر کوئی کڑا وقت آ جائے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. آقا کتنے موقع آئے ہیں کربلا میں جب یقین جانیے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں لیکن ان کے جذبے کی ترجمانی ہے، جب خود شمشیریں نکالنی ہیں اصحاب حسینی نے اور کہا ہے کہیے تو ہم اپنی شمشیروں سے اپنے گلے کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیں. آقا یہ نہیں ہو سکتا. اصرار کے بعد آقا نے علی اکبر کو روکا. اصحاب کا سلسلہ شروع ہوا. جب تمام اصحاب شہید ہو گئے تب بنی ہاشم کے جوانوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد بنی ہاشم میں بھی یہ ترتیب تھی، جب تک بنو جعفر زندہ رہے، بنو عقیل زندہ رہے، اس وقت تک کوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرزند شہید نہیں ہو سکا. ترتیب تھی. جناب عقیل کے بچوں نے پہلے جانے دی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچوں نے جانے دی. اور جب سب قربانیاں ہو گئیں تو اب سمجھیے بس 2 قربانیاں رہ گئی تھیں، ایک اکبر تھا اور ایک اصغر. اور جس میں یہی طے کرنا مشکل ہے کہ اس میں حقیقتاً اصغر کو بھی اصغر کہیں تو کیسے کہیں. آج میں اس شیرخوار کے مصائب نہیں پڑھوں گا. کل سرکار سید الشہداء کے بھی کچھ مصائب گزارش کروں گا. کل آپ کے شیرخوار بچے 6 ماہ اصغر کے بھی مصائب عرض کروں گا. آج وقت تمام ہو چکا، بس آج تو پرسہ دینا ہے رسول اللہ کو، شبیہ رسول کا. آج پرسہ دینا ہے آقا حسین کو، ان کے کڑیل جوان علی اکبر کا. میں مبالغے سے کام نہیں لیتا، کبھی مبالغے سے کام نہیں لیتا، کبھی مبالغے سے نہیں کام لیتا. جو عبارتیں، جو چھوٹے چھوٹے جملے تاریخ میں لکھے ہیں نا، ارے یہی اگر آپ کے دل پر اثر کر جائیں تو قیامت تک گریے کا سلسلہ نہ تھامے. یہ تو شب و روز کے ہنگامے ہیں جو حائل ہو جاتے ہیں، ورنہ آقا حسین کا غم کوئی ایسا غم ہے کہ جس پر آنکھیں خشک ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. کیسے عرض کروں کہ آقا حسین نے علی اکبر کو کیسے بھیجا ہے میدان کی طرف. 3 شہادتیں ایسی ہیں جن میں آقا حسین بدل گیا.